الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مولانا قاری محمد شعیب نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قاری محمد شعیب آفیشل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بوقت مل سکے۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نماز کے ساتھ جو شغف تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ جو محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، کیونکہ نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع یہ نماز کی جان ہے، کیونکہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کس قدر روتے کہ آنسو مبارک سینے مبارک پر بہہ جاتے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اس طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اس طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اس طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے روئے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہو بھی تو مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور بھی متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کڑے کڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ یہ دوسری روایت بخاری شریف کی ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عمل، نماز والی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی، کتنی لگاؤ تھی، اور کتنا شغف اور شوق اور خشوع خضوع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے در پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ سینے مبارک پر آنسو بہہ جاتے اور پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سنت
کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نماز کے ساتھ شغف اور شوق ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔